دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر آپ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، کیونکہ نبی کی صفت ہے کہ وہ مبشر بھی ہے، بشارت دینے والا بھی ہے، نبی کی صفت ہے کہ وہ نذیر بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے الگ الگ بھی اور اجتماعیت میں بھی اپنے قوم قبیلے والوں کو ڈرانا شروع کیا۔ کہا یا بنی قعب بن لوئی، یہ قبیلے کا نام، اے قعب بن لوئی قبیلے والوں، یا بنی مرہ بن قعب، اے مرہ بن قعب والوں، یا بنی عبد الشمس، پھر پکار لگا رہے ہیں، انہیں بلا رہے ہیں، دعوت ان کو سنا رہے ہیں، انہیں اللہ کے عذابات سے، گرفت سے جس سے وہ غافل ہیں ان کو بتا رہے ہیں۔ یا بنی عبد مناف، اے مناف قبیلے والوں، پھر کہہ رہے ہیں یا بنی ہاشم، اے ہاشم قبیلے والوں، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے قبیلے والوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انقذوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، من النار، آگ سے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا ایک ذرہ برابر بھی، اللہ تمہیں پکڑے گا، میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کی گرفت آئے گی، میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ ایسا نہ سمجھ لینا کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسا نہ، میں نہیں چھڑا سکتا تمہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بتایا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رسول اللہ، اے نبی کی پھوپھی صفیہ، ان کو بتایا لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں تمہارے بھی کسی کام نہیں، یہ جو تمہارا میرے ساتھ نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے کہ تم میری پھوپھی ہو، یہ کل قیامت کے دن پیش کر دو اللہ کے سامنے کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر کر دے گا، میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ یا ویا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سلینی ما شئت من مالی، جو میرے مال میں سے تمہیں چاہیے وہ لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، اللہ تمہیں پکڑے گا تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تو لہذا عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، عقائد اور نظریات اللہ کے دین کے مطابق کرو گے، اور انہی تقاضوں کے مطابق جو تقاضے شریعت کو مطلوب ہے